خوش آمدید۔ آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھ رہے ہیں 1965 کی پاک بھارت جنگ کو۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے، آپ جانتے ہیں، جس پر بہت مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس کے اثرات تو آج تک ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی حتمی فیصلہ دینا نہیں، بس جو ذرائع ہیں ہمارے پاس ان کی روشنی میں اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہمارے پاس 3 اہم ذرائع ہیں۔ ایک تو ہے ا فلیش بیک، یہ ایک پاکستانی فوجی کا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اچھا۔ دوسری ہے دا لینز آف آپریشنل آرٹ، یہ ایک امریکی فوجی تجزیہ ہے جو جنگی منصوبہ بندی مطلب آپریشنل آرٹ کے نظریے سے دیکھتا ہے جنگ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی حکمت عملی پر زیادہ توجہ۔ جی، اور تیسری ہے جسٹ انادر بارڈر انسیڈنٹ، یہ ایک برطانوی تحقیق ہے جو اپریل 1965 کے رن آف کچھ والے واقعے اور پھر سپٹمبر کی جنگ کے بیچ کے تعلق کو دیکھتی ہے۔ تو ان ذرائع کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ 1965 کے اہم واقعات، فوجی چالیں، وہ فیصلے جنہوں نے جنگ کا رخ بدلا، ان سب کا جائزہ لیں۔ خاص طور پر جنگ سے پہلے کیا ہو رہا تھا، زمینی لڑائیاں، فضائی جنگ اور وہ آپریشنل فیصلے جن پر آج بھی بات ہوتی ہے۔ جی چلیں شروع کرتے ہیں اس چنگاری سے، رن آف کچھ تنازع۔ جی، رن آف کچھ جنوری سے اپریل 1965 تک یہ علاقہ خبروں میں رہا۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک سرحدی تنازع تھا، کوئی نیا نہیں تھا۔ ہاں، یہ سرحد کا مسئلہ تو پرانا ہے۔ بالکل، تو جسٹ انادر بارڈر انسیڈنٹ اور لینز آف آپریشنل آرٹ دونوں بتاتے ہیں کہ جنوری 65 میں کچھ بھارتی بارڈر پولیس نے پاکستانی گاڑیوں کے ٹریک دیکھے۔ ان کے مطابق یہ بھارتی علاقے میں کافی اندر تھے، بس پھر بات بڑھ گئی۔ اچھا، تو یہ جھڑپیں کیسی تھیں؟ مطلب کیا صرف پولیس آپس میں لڑ رہی تھی؟ شروع میں تو ہاں، پاکستانی رینجرز اور بھارتی پولیس، لیکن فلیش بیک اور چودھری مضمون کے مطابق جلد ہی باقاعدہ فوجی دستے بھی آ گئے۔ اوہ! پاکستانی فوج نے کنجر کوٹ قلعے پر قبضہ بھی کر لیا، اور ایک اہم بات، اس میں امریکی پیٹن ٹینک بھی استعمال ہوئے تھے۔ اچھا، پیٹن ٹینکس رن آف کچھ میں؟ جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شروع میں بھارت کی کارکردگی وہاں کچھ کہہ لیں کمزور رہی تھی۔ اس کا کیا اثر ہوا پاکستان کی سوچ پر، یہ جو ابتدائی کامیابی ملی؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ لینز آف آپریشنل آرٹ اور خاص طور پر چودھری مضمون یہ بتاتے ہیں کہ رن آف کچھ میں کامیابی سے پاکستانی قیادت کا اعتماد بہت بڑھ گیا۔ اچھا۔ وزیر خارجہ بھٹو صاحب کا وہ خیال کہ ہندو لڑ نہیں سکتا، وہ اور پکا ہو گیا۔ یہ لگا کہ 1962 میں چین سے ہارنے کے بعد بھارت کا مورال گرا ہوا ہے۔ دوسری طرف بھارت پریشان ہوا اور انہوں نے امریکہ برٹین سے مدد مانگی۔ تو پھر باہر سے مداخلت ہوئی؟ جی ہاں، برٹین کے وزیر اعظم تھے ہیرولڈ ولسن، انہوں نے ثالثی کی۔ چودھری مضمون میں تفصیل ہے، 30 جون 1965 کو فائر بندی ہو گئی۔ معاہدہ ہوا کہ فوجیں 1 جنوری 1965 والی پوزیشن پر واپس جائیں گی اور مسئلے کے حل کے لیے ایک ٹریبیونل بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا رن آف کچھ، لیکن کیا اس واقعے کا مطلب اس کی کامیابی کا کوئی براہ راست اثر پڑا کشمیر پر، پاکستان کی پالیسی پر؟ ذرائع کیا جوڑتے ہیں ان دونوں کو؟ جی، دونوں چودھری مضمون اور لینز آف آپریشنل آرٹ یہ تعلق بالکل واضح کرتے ہیں۔ رن آف کچھ کا تجربہ یعنی فوجی کامیابی ہوئی اور پھر مغربی طاقتوں خاص کر برطانیہ نے آ کر بیچ بچاؤ کرا دیا، جنگ بندی کروا دی۔ ہاں، اس سے پاکستانی قیادت کو یہ یقین سا ہو گیا کہ کشمیر میں بھی ایسی ہی کوئی محدود کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر بات بڑی بھی تو بڑی طاقتیں بیچ میں پڑ کر اسے پوری جنگ بننے نہیں دیں گی۔ اسے کچھ ذرائع میں کچھ ماڈل بھی کہا گیا ہے۔ کچھ ماڈل، تو اسی ماڈل کو ذہن میں رکھ کر پھر آپریشن جبرالٹر شروع کیا گیا۔ کیا تھا یہ منصوبہ؟ لینز آف آپریشنل آرٹ اور فلیش بیک کے مطابق منصوبہ یہ تھا کہ جولائی اگست 1965 میں تقریباً 7,000 تربیت یافتہ لوگ، ان میں کچھ فوجی بھی تھے، نیم فوجی بھی۔ 7,000 جی تقریباً، انہیں مقبوضہ کشمیر میں داخل کر کے گوریلا کاروائیاں کرنا اور وہاں بھارت کے خلاف عوامی بغاوت کو ہوا دینا۔ مقصد تھا بھارت پر دباؤ ڈالنا تاکہ وہ کشمیر پر بات چیت کے لیے مجبور ہو۔ لیکن یہ تو کامیاب نہیں ہوا جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ کیا وجہ رہی؟ بنیادی طور پر 2 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو جیسا لینز آف آپریشنل آرٹ میں ہے، مقامی کشمیری آبادی سے وہ حمایت نہیں ملی جس کی امید تھی۔ اچھا۔
اور دوسری وجہ بھارت کا رد عمل بہت تیز اور سخت تھا۔ بھارتی فوج نے نہ صرف دراندازی روکی بلکہ لائن آف کنٹرول پار کر کے اہم حاجی پیر پاس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسے آپریشن بخشی کہتے ہیں۔ یہ منصوبہ کس کا آئیڈیا تھا؟ کیا فوجی کی عادت پوری طرح ساتھ تھی؟ ذرائع خاص طور پر لینز آف آپریشنل آرٹ اور چودھری مضمون بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی قیادت کا زور زیادہ تھا۔ وزیر خارجہ بھٹو، فورن سیکریٹری عزیز احمد، انہوں نے صدر ایوب کو قائل کیا۔ ایوب خان نے آخر میں منظوری دے دی۔ جی، حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف جنرل موسیٰ خان نے شروع میں کچھ تحفظات ظاہر کیے تھے کہ شاید فوج پوری طرح تیار نہیں یا کشمیر میں بغاوت کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں۔ تو حاجی پیر پر بھارتی قبضے نے پھر پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اگلا قدم اٹھائے، یعنی آپریشن گرینڈ سلیم؟ بالکل، حاجی پیر ہاتھ سے جانا ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس کے جواب میں 1 ستمبر 1965 کو آپریشن گرینڈ سلیم شروع ہوا۔ لینس آف آپریشنل آرٹ اور فلیش بیک کے مطابق فوری مقصد تھا اکھنور شہر پر قبضہ۔ اکھنور؟ اس کی کیا اہمیت تھی؟ اکھنور اگر اس پر قبضہ ہو جاتا تو کشمیر میں بھارتی فوج کی جو سپلائی لائن تھی وہ کٹ جاتی، اور اس سے کشمیر میں جو پاکستانی 12 ڈویژن لڑ رہی تھیں اس پر بھی دباؤ کم ہو جاتا۔ تو کیا یہ آپریشن کامیاب رہا؟ شروع میں تو بہت کامیاب رہا۔ پاکستانی فوج نے حیران کر دیا بھارتیوں کو، تیزی سے آگے بڑھے، دریائے توی پار کیا، چمپ قصبے پر قبضہ کر لیا۔ وہ اکھنور سے بس چند میل دور تھے کہ پیش قدمی سست ہو گئی۔ اب اس سستی کی کیا وجوہات تھیں، اس پر ذرائع میں مختلف باتیں ہیں۔ کمانڈ کی تبدیلی کا بھی ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اکھنور پر کوئی فیصلہ کن حملہ ہوتا، 6 سپٹمبر کو بھارت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ بین الاقوامی سرحد پار کرنا، یہ تو جنگ کو بہت ہی زیادہ بڑھاوا دینا تھا۔ بھارت کا مقصد کیا تھا اس سے؟ لینز آف آپریشنل آرٹ اور فلیش بیک دونوں اس پر متفق ہیں کہ بھارت کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ ایک تو اکھنور اور کشمیر سیکٹر سے پاکستان کا دباؤ ہٹانا، اچھا۔ دوسرا جنگ کو پاکستان کے میدانی علاقوں میں لے جا کر خود کچھ علاقے پر قبضہ کرنا۔ بھارت نے 2 بڑے حملے کیے، ایک لاہور کی طرف جسے آپریشن ریڈل کہا گیا، اور دوسرا سیالکوٹ کی طرف آپریشن نیپال۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ بھارت کے پاس فوج اور سامان زیادہ تھا۔ جی ہاں، لینز آف آپریشنل آرٹ کے مطابق عددی برتری واضح تھی، تقریباً 8 لاکھ بھارتی فوجی مقابلہ پاکستان کے 2.25 لاکھ۔ اچھا، لاہور محاذ پر کیا ہوا؟ کیا واقعی بھارتی فوج شہر میں داخل ہونے کے قریب آ گئی تھی جیسا کچھ خبروں میں آیا تھا؟ بھارتی 11 کور نے حملہ کیا۔ فلیش بیک کہتا ہے کہ پاکستانی دفاع جو 10th اور 11 ڈویژن کے پاس تھا شروع میں تھوڑا حیران ضرور ہوا، لیکن وہ جلد سنبھل گئے۔ بھارتی پیش قدمی BRB نہر کے مشرقی کنارے پر ہی رک گئی۔ فلیش بیک میں خاص طور پر ان بھارتی میڈیا رپورٹس کا ذکر ہے جن میں کہا گیا کہ لاہور پر قبضہ ہو گیا، جو کہ زمینی حقیقت نہیں تھی۔ دفاع کافی مضبوط رہا۔ اور سیالکوٹ محاذ، جہاں وہ ٹینکوں کی مشہور جنگ ہوئی؟ جی، سیالکوٹ، وہاں بھارتی 1 کور نے حملہ کیا۔ لینز آف آپریشنل آرٹ کے مطابق یہ حملہ کچھ دیر سے شروع ہوا۔ اس حملے کا اصل مقصد کیا تھا، اس پر بھی ذرائع میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اچھا، کیا اختلاف ہے؟ فلیش بیک کہتا ہے مقصد GT روڈ کاٹنا تھا، جبکہ لینس آف آپریشنل آرٹ بھارتی نقطہ نظر بتاتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو آرمرڈ ڈویژن ہے اسے یہاں الٹا دیا جائے تاکہ چھم سیکٹر سے دباؤ ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پاکستان کا دفاع 15 ڈویژن اور اہم بات 6 آرمرڈ ڈویژن نے کیا۔ یہاں بہت شدید لڑائی ہوئی اور یہی محاذ پھر آگے جا کر چونڈا کی مشہور جنگ کا میدان بنا۔ چونڈا کی جنگ؟ اسے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائیوں میں گنا جاتا ہے۔ فلیش بیک اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ فلیش بیک اسے ایک فیصلہ کن جنگ کے طور پر دکھاتا ہے، جہاں پاکستانی فوج نے خاص طور پر 6 آرمرڈ ڈویژن نے بھارت کی 1 آرمرڈ ڈویژن کا بڑا حملہ روکا۔ اسے ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ ٹینکوں کا قبرستان؟ جی، پاکستانی فوج نے بڑی مضبوط دفاعی پوزیشنیں بنائی تھیں۔ فلیش بیک کے مطابق بھارت کو بہت نقصان ہوا، 120 سے 125 ٹینک تباہ یا ناکارہ ہوئے، جبکہ پاکستان کے 44 ٹینک ضائع ہوئے۔ اسی ذریعے میں برطانوی صحافیوں کے حوالے بھی ہیں جو پاکستانی دفاع کی تعریف کرتے ہیں۔ ان ٹینکوں پر بھی تو بہت بات ہوتی ہے، امریکی پیٹن بمقابلہ برطانوی سینچورین، اس پر ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ہاں، فلیش بیک میں اس پر بحث ہے۔
وہ ایک اسرائیلی تجزیہ کار ہیں، لیو ہیمن. ان کی تنقید کا ذکر کرتے ہیں کہ پیٹن ٹینکوں میں کچھ مسئلے تھے، جیسے ان کا الیکٹرانک سسٹم پیچیدہ تھا. اچھا. لیکن فلیش بیک اس تنقید کا جواب بھی دیتا ہے. وہ پیٹن کی 90 mm گن اور اس کے سپر ایلیویشن سسٹم کی تعریف کرتا ہے. مطلب ٹینک کی گن ہدف پر زیادہ تیزی اور ٹھیک نشانے پر لانے کا نظام. مجموعی طور پر فلیش بیک کا جھکاؤ تو پیٹن کو بہتر کہنے کی طرف ہے. لیکن اصل بات شاید ٹینک سے زیادہ اس کو استعمال کرنے والے کی ہوتی ہے. بالکل. ٹینک اپنی جگہ، لیکن عملے کی تربیت، جنگ کے حالات، یہ چیزیں زیادہ اہم ثابت ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، زمین پر تو یہ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، آسمانوں پر کیا چل رہا تھا؟ فلیش بیک میں تو پورا باب ہے وکٹری ان دی ایئر کے نام سے، وہ تو فوجی برتری کا دعویٰ کرتے ہیں. جی بالکل. فلیش بیک کا موقف بہت واضح ہے. ان کے مطابق پاک فضائیہ یعنی PAF تعداد میں بھارتی فضائیہ یعنی IAF سے بہت کم تھیں، شاید 6 گنا کم. لیکن ان کے پاس بہتر طیارے تھے، جیسے امریکی F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹر. فلیش بیک کا دعویٰ ہے کہ PAF نے جنگ کے پہلے دن ہی فضا میں کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور IAF کو دفاع پر مجبور کر دیا. کوئی خاص واقعہ یا دعویٰ جو بہت مشہور ہوا ہو؟ سب سے مشہور تو اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا واقعہ ہے. فلیش بیک دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے 7 ستمبر کو سرگودھا کے پاس ایک ہی مشن میں 5 بھارتی ہنٹر طیارے مار گرائے. 5 ایک ہی مشن میں؟ جی، یہ ایک عالمی ریکارڈ مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ PAF نے پٹھان کوٹ، ہلواڑا، آدم پور، کلائکنڈا جیسے بھارتی ہوائی اڈوں پر کامیاب حملوں کے دعوے کیے. کہا کہ کئی بھارتی طیارے زمین پر ہی تباہ کر دیے. اور نقصانات کے اعداد و شمار کیا وہ فلیش بیک میں ہیں؟ اور کیا ان کی کوئی تصدیق ہوئی؟ ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی مبصرین کو اپنے نقصانات چیک کرنے کی پیشکش کی تھی، جو بھارت نے نہیں مانی. اچھا. پھر 1966 کی یوم جمہوریہ پریڈ میں PAF نے اپنے طیارے دکھائے بھی، لیکن ظاہر ہے یہ پاکستانی نقطۂ نظر ہے اور جنگی دعووں کی غیر جانبدار تصدیق ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. فلیش بیک PAF پائلٹس کے کامل ایمان کو بھی ان کی کامیابی کی وجہ بتاتا ہے. فضائیہ کے علاوہ بحریہ کا کیا کردار تھا؟ فلیش بیک میں دی نیوی گوز انٹو ایکشن کا بھی ذکر ہے. پاک بحریہ کو خاموش خدمت یا سائلنٹ سروس کہا جاتا ہے. فلیش بیک کے مطابق انہوں نے بھی اہم کام کیا. سب سے مشہور کارروائی آپریشن دوارکا ہے. 7 ستمبر کی رات پاکستانی بحری جہازوں نے بھارتی ساحلی شہر دوارکا پر بمباری کی. دوارکا پر بمباری؟ مقصد کیا تھا؟ کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ پاک بحریہ نے بین الاقوامی قانونوں کے تحت کئی بھارتی تجارتی جہاز پکڑے اور پاکستان کے سمندری راستوں کی حفاظت کی. کیا ان بڑے محاذوں لاہور، سیالکوٹ کے علاوہ بھی کہیں کچھ اہم ہوا؟ جی، فلیش بیک کے مطابق سلیمان کی فاضلکا سیکٹر میں پاکستانی 105 بریگیڈ نے پیش قدمی کی. تقریباً 130 مربع میل بھارتی علاقے پر قبضہ کیا. اوہ! اسی طرح راجستھان سیکٹر میں بھی پیش قدمی ہوئی. مونا باؤ ریلوے اسٹیشن سمیت تقریباً 1200 مربع میل علاقہ قبضے میں آیا. یہاں سدی والا کی لڑائی کا بھی ذکر ہے. جنگ تو صرف فوج نہیں لڑتی، عام لوگوں پر کیا بیتی؟ A People at War والا حصہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ فلیش بیک پاکستانی عوام کے رد عمل کو بہت ہی مثبت اور پرجوش دکھاتا ہے. خاص طور پر لاہور کا ذکر ہے کہ 6 ستمبر کے حملے کے بعد لوگ ڈرے نہیں بلکہ فوج کا ساتھ دینے سڑکوں پر آ گئے. اچھا؟ فوجیوں کے لیے کھانا پینا لے کر جانا، ہر طرح کی مدد کرنا، مطلب ایک زبردست قومی یکجہتی نظر آئی. مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، وہاں اگرچہ براہ راست زمینی جنگ نہیں تھی، لیکن وہاں سے بھی دفاعی فنڈ میں عطیات دیے گئے مجاہد فورس میں لوگ شامل ہوئے. لیکن جنگ تو تباہی بھی لاتی ہے، کیا اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، فلیش بیک میں ایک حصہ ہے آل روفس ور مسنگ کے عنوان سے. اس میں ان علاقوں کا ذکر ہے جو بھارتی قبضے میں گئے تھے اور بعد میں واپس ملے، جیسے خانہ والی، گڈگور گاؤں. وہاں شدید تباہی اور لوٹ مار کی تصویر کشی ہے. گھر تباہ، چھتیں غائب، اسکول برباد.
یہ جنگ کا ایک تکلیف دہ پہلو ہے۔ جی، یہ وہ انسانی قیمت ہے جو اکثر بڑی فوجی حکمت عملیوں کی بحث میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی ذریعے میں غیر ملکی صحافیوں کے حوالے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج اور عوام کے حوصلے کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، یہ تو جنگ کے واقعات اور فلیش بیک کا زاویہ نظر ہوا۔ اب ذرا واپس چلتے ہیں لینز آف آپریشنل آرٹ کی طرف۔ وہ مقالہ جو جنگ کو فوجی حکمت عملی یعنی آپریشنل آرٹ کے نظریے سے دیکھتا ہے۔ کیا جنگ سے پہلے جو امریکہ سے مدد ملی تھی، اس نے واقعی پاکستان کی آپریشنل صلاحیت بہتر کی تھی؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جسے مقالہ دیکھتا ہے۔ وہ جو 5.5 ڈویژن پلان تھا، اس کے تحت پاکستان کو نئے ہتھیار ملے، خاص طور پر پیٹرن ٹینک۔ فوج کی تنظیم نو ہوئی۔ مقالہ کہتا ہے کہ ہاں، اس سے پاکستان آرمی کی صلاحیتیں بہتر ہوئیں۔ کس طرح سے؟ مطلب نقل و حرکت، فائر پاور، کمانڈ اینڈ کنٹرول، ان میں بہتری آئی۔ اس سے آپریشنل سطح کی منصوبہ بندی ممکن ہوئی۔ لیکن کیا یہ صلاحیت مؤثر آپریشنل آرٹ میں بدلی؟ مقالہ کہتا ہے جزوی طور پر۔ جزوی طور پر مطلب کچھ خامیاں بھی تھیں، خاص کر اوپر کی سطح پر، قیادت میں؟ جی، یہیں پر لینز آف آپریشنل آرٹ تنقید کرتا ہے۔ مقالے کے مطابق صدر ایوب کا یہ بنیادی خیال کہ جنگ محدود رہے گی، بھارت بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا، یہ غلط ثابت ہوا۔ ہاں، وہ تو واہ۔ اسی طرح وہ کچھ ماڈل پر بھروسہ کرنا کہ اگر جنگ بڑھی تو باہر کی طاقتیں آ کر روک دیں گی، یہ بھی ایک بڑا اسٹریٹیجک مس کیلکولیشن، مطلب تصویراتی غلط اندازہ تھا۔ مقالہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید سیاسی اور فوجی قیادت میں جنگ کے بڑے مقاصد اور ممکنہ نتیجوں پر پوری طرح ہم آہنگی نہیں تھی، اس سے پالیسی اور عمل میں فرق رہا۔ کیا یہ مقالہ آپریشنل آرٹ کے جو خاص اصول ہوتے ہیں، جیسے فیصلہ کن نکات یا کشش ثقل کا مرکز، ان کی روشنی میں پاکستانی آپریشنز کو دیکھتا ہے؟ ہاں، یہ 4 اہم عناصر کو دیکھتا ہے۔ پہلا ہے فیصلہ کن نکات، ڈسائسو پوائنٹس، یعنی وہ جگہ یا ہدف جس پر قبضہ جنگ کا رخ بدل دے۔ مقالہ کہتا ہے پاکستان نے اخنور کو گرینڈ سلیم میں ایک فیصلہ کن نقطہ سمجھا لیکن قبضہ نہیں کر پایا۔ کھیم کرن کا جوابی حملہ بھی ایک کوشش تھی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ تو کوشش تو نظر آتی ہے، کامیابی محدود رہی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے خطرہ، رسک۔ مقالہ کہتا ہے پاکستان نے خطرے مول لیے۔ آپریشن جبرالٹر ایک بہت بڑا رسک تھا، ناکام ہوا۔ آپریشن گرینڈ سلیم نے جنگ کو خطرناک حد تک پھیلا دیا۔ خیم کرن کا حملہ بھی ایک بہادرانہ قدم تھا، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ اور باقی 2 عناصر، توازن اور کشش ثقل کا مرکز؟ تیسرا ہے توازن، یعنی حملہ آور اور دفاعی قوتوں میں یا فوج کے مختلف حصوں میں، جیسے ٹینک اور پیدل فوج میں توازن۔ مقالہ یہاں بھی جزوی کامیابی دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر خیم کرن حملے میں ٹینکوں کے ساتھ مناسب پیدل فوج کی کمی محسوس کی گئی، یہ ایک عدم توازن تھا۔ چوتھا ہے کشش ثقل کا مرکز، COG، یعنی دشمن کی وہ بنیادی طاقت یا کمزوری جس پر حملہ اسے ناکارہ کر دے۔ مقالہ اس پر بحث کرتا ہے کہ کیا دونوں طرف نے ایک دوسرے کے اصل COG کو سمجھا اور نشانہ بنایا؟ اس پر سوالیہ نشان ہے۔ مقالہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اس عنصر کو بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن نتیجے ملے جلے رہے۔ کیا یہ مقالہ بھارتی آپریشنل آرٹ پر بھی کچھ کہتا ہے؟ ہاں، مختصر طور پر مقالہ بھارتی فوج کی طرف سے بھی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے جارحانہ پہل میں کمی، مقاصد اور وسائل میں عدم توازن، اور کئی محاذوں پر بیک وقت حملے جو شاید اتنے مؤثر نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ اپنی عددی برتری کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں، 1965 کی جنگ، جیسا ہمارے ذرائع دکھاتے ہیں، ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ تھا۔ شروعات رن آف کچھ اور کشمیر سے ہوئی، پھر چونڈا جیسے بڑے ٹینکوں کے مارکے ہوئے، فضائی جنگ میں دونوں طرف سے دعوے ہوئے۔ خاص طور پر فلیش بیک پاک فضائیہ کی کامیابی پر بہت زور دیتا ہے۔ جی بالکل، ایک طرف تو پاکستانی فوج اور عوام کی طرف سے کہیں بڑی طاقت کے خلاف مزاحمت نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف لینز آف آپریشنل آرٹ اور چودھری مضمون جیسے ذرائع وہ اسٹریٹجک سطح پر غلط اندازوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی، گرینڈ سلیم کا جنگ کو پھیلا دینا اور بیرونی مداخلت پر بہت زیادہ انحصار کرنا۔ اور جنگ کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی واضح طور پر جیتا؟
فوجی لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ تر غیر جانبدار تجزیہ کار اسے ایک تعطل، ایک سٹیل میٹ مانتے ہیں، مطلب کسی کو فیصلہ کن جیت نہیں ملی، دونوں طرف بہت جانی اور مالی نقصان ہوا، آخرکار جنگ بندی ہوئی، اور حیرانی کی بات امریکہ یا برطانیہ نہیں بلکہ سوویت یونین نے بیچ میں پڑھ کر تاشکند میں ایک معاہدہ کروایا۔ صحیح۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ 1965 کے یہ تجربات، کامیابیاں، ناکامیاں اور خاص طور پر وہ الگ الگ کہانیاں جو جنگ کے بعد دونوں ملکوں میں مشہور ہوئیں، فتح کے دعوے ایک طرف، تعطل کی حقیقت دوسری طرف، ان سب میں آگے چل کر پاک بھارت تعلقات، دونوں ملکوں کے فوجی نظریات اور کشمیر کے اس پرانے مسئلے پر کیا اثر ڈالا ہوگا، یہ وہ سوال ہے جس کی گونج شاید آج بھی سنائی دیتی ہے۔